تاکہ میلاد کا رنگ اسی طرح جاری رہے. آپ سے گزارش ہے کہ آگے آئیے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرما اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرما. پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما. بے گناہ اسیروں کو جلد رہائی کی خبر عنایت فرما. جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے پروردگارہ ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما. جو دوست و احباب دامے درہمے سخنے قدمے ان محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. امت کو وحدت نصیب فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. وارث زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کی تشریف آوری سے ہماری آنکھوں کو نور اور دل کو سرور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطیعین والنار للعاصین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مقام آخر انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. ماشاء اللہ سدا سلامت رہیں. پیارے انداز میں میلاد سید الانبیاء کی محفل کو برابر میں سجائے ہوئے ہیں. فقیر آپ کو زیادہ زحمت نہیں دے گا. دوستو احباب نے اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن فقیر بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یا کلام خدا پیش کرے گا یا کلام مرتضیٰ پیش کرے گا. امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، امام الہدا، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ. علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات، مکتوبات، کلمات کا نورانی مجموعہ ہمارے درمیان نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے. امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، علی حیدر کرار اس کے پہلے خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، زمین و آسمان کی خلقت کا بیان دیتے ہیں، آدم کے وجود کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر بارگاہ رسالت میں ایک ربائی پڑھتے ہیں. صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. ربائی جانتے ہیں نا، 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے. بس وہ 4 مصر سنا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ سید الانبیاء میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اِلَىٰ أَن بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَإِتْمَامِ نُبُوَّتِهِ مَأْخُوذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ کریماً میلادُهُ. بارگاہ سید الانبیاء میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے باب مدینۃ العلم یوں گویا ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا. وہ کون سا وعدہ ہے؟ سورہ مبارکہ واللیل ہے، قرآن مجید 30واں پارہ ہے. خداوند متعال نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ کیا، اور وہ اپنے فضل و کرم کا وعدہ. وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج محض ہیں. یہ اس کے فضل و کرم کا سودا ہے کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. میرے بندو، ہدایت حاصل کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت کا اہتمام کرنا خدا کا کام ہے. اس نے ہدایت کا اہتمام کرتے ہوئے کمال اہتمام پر اس ہستی کو بھیجا. توجہ، جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، جسے زہرا کا بابا کہتے ہیں، جسے حسنین کا نانا کہتے ہیں، جسے وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، جنہیں سید الانبیاء کہتے ہیں،
جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، توجہ دوستو احباب، جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جو رحمان اور رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لاتے ہیں کہ ان کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، النبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ، پھر فرمایا وَإِتْمَامِ نُبُوَّتِهِ، آپ کی آمد سے نبوت تمام ہو گئی۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیہ مبارکہ 40، ارشاد ربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگوں، خدا کی طرف سے سلسلہ نبوت اپنے اختتام کو پہنچا اور ختم نبوت کا تاج ہم نے جس کے سر پہ سجایا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد۔ تیسرا مصرع ماخوذاً علی النبیین میثاقہ، آپ کی تشریف آوری سے خداوند متعال نے وہ جو میثاق پکا وعدہ انبیاء سے لیا تھا اس کو نبھایا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ آل عمران ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ یہ محفل عاشقان رسول کی محفل نہیں، توجہ، یہ ایک خطیب کا بیان نہیں، عظمت سید الانبیاء کو کروڑوں سلام کروں، انبیاء کی محفل ہو، خدا کا بیان ہو، پھر پتہ چلتا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ بس نتیجتاً اتنا عرض کیے دیتا ہوں، کسی کی رسالت پر ایمان اور نصرت کے وعدے پر نبوت کی خیرات پانے والے اور ہوتے ہیں، اور جس کے صدقے میں نبوت کی خیرات نبیوں کو ملے اس سید الانبیاء کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ چوتھا مصرع جشن میلاد النبی میں تشریف فرما۔ میرے بزرگوں، جوان دوستو احباب، جہاں تک اس فقیر کا مطالعہ ہے، قرآن مجید کی تفاسیر کے عنوان سے یا احادیث معصومین کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے، مجھے سب سے پہلے آپ کی ذات والا صفات کے لیے لفظ میلاد کی خیرات جس در سے ملی ہے اس در کو در حیدر کرار کہتے ہیں۔ پہلی بار آپ کے لیے جو لفظیں امیر المومنین نے استعمال فرمائیں،
صرف لفظ میلاد نہیں کہا بلکہ فرمایا کریمن میلادہ، سبحان اللہ، یہ تو وہ ہے کہ جس کی میلاد بھی باکرامت ہے۔ آئیے پھر اس میلاد کو نبھاتے ہوئے ایک مرتبہ ہم حاضری دیتے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں جس نے ربائی پڑھی۔ سبحان اللہ، یا علی، ماشاء اللہ ربائی میں ہمیں لطف آ گیا ہے، میلاد تک کا ہم نے سفر کر لیا ہے، تو اب آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ آپ کا میلاد کریمانہ کیسے ہے؟ تو یہ میرے پاس کتاب الخصال ہے، مذہب اہل بیت کی عظیم محقق شیخ صدوق علیہ رحمہ کا بیان ہے۔ آپ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 364 پر بیان دیا کہ اگر آپ جشن میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے ہیں تو آؤ پھر میلاد مصطفیٰ زبان مرتضیٰ سے سنو۔ ان جعفر ابن محمد الصادق اسی لیے رب دے رہا ہوں، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا، انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے باب مدینۃ العلم سے سنا۔ خوش بحال ہم، خوش قسمت ہم، باسعادت ہم، باکرامت ہم کہ خداوند متعال نے ہمیں روایات کے سلسلے میں بھی راویوں کا ایسا تسلسل نصیب فرمایا کہ اس تسلسل میں جس جس راوی پہ نظر پڑے ہر راوی پہ صلوات پڑھنا حق بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بڑا۔ توجہ ہے، سنا دو زبان مرتضیٰ سے میلاد مصطفیٰ۔ ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد قبل ان خلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنہ والنار۔ میلاد زبان مرتضیٰ سے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب خلق کیا؟ فرماتے ہیں قبل، توجہ لفظوں پہ توجہ رہے، قبل، اس سے پہلے کہ وہ آسمانوں کو خلق کرتا، اس سے پہلے کہ وہ زمین کو خلق کرتا، اس سے پہلے کہ وہ عرش کو خلق کرتا، اس سے پہلے کہ وہ کرسی کو خلق کرتا، اس سے پہلے کہ وہ لوح کو خلق کرتا، اس سے پہلے کہ وہ قلم کو خلق کرتا، اس سے پہلے کہ وہ جنت کو خلق کرتا، اس سے پہلے کہ وہ جہنم کو خلق کرتا، بلکہ فرماتے ہیں وَقَبْلَ، اور اس سے بھی پہلے کہ ان خلق آدم و نوحن، وہ آدم کو خلق کرتا، نوح کو خلق کرتا، ابراہیم کو خلق کرتا، اسماعیل کو خلق کرتا، اسحاق کو خلق کرتا، یعقوب کو خلق، توجہ ہے دوست صاحبہ، موسیٰ و عیسیٰ کو خلق کرتا۔ اس سے پہلے خداوند متعال نے جسے خلق کیا اس مخلوق کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ قبل، توجہ یہاں تو اتنا بیان دیا پہلے، کتنا پہلے؟ تو آپ فرماتے ہیں خداوند متعال نے، توجہ، 4,24,000 سال پہلے
کس کس سے پہلے؟ توجہ، کس کس سے پہلے؟ عرش و کرسی سے پہلے، لوح و قلم کی خلقت سے پہلے. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بنا. دعا کیجئے گا حسینی فقیر کو میلاد مصطفیٰ بزبان مرتضیٰ. حوالہ ذہن نشین رہے. کتاب کا نام الخصال، مصنف شیخ صدوق علیہ رحمہ، صفحہ نمبر 364. ارشاد ہو رہا ہے، پھر تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے نور مصطفیٰ کو کہاں رکھا، کب خلق کیا، یہ تو بتا دیا. کتنا پہلے خلق کیا یہ بھی بتا دیا. اب سوال کہ رکھا کہاں، تو اس کا بھی جواب امیر المومنین دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ 12 حجاباً. خداوند متعال نے نور مصطفیٰ کی خلقت کے ساتھ 12 ان نورانی حجابات کو خلق کیا کہ جن میں نور مصطفیٰ کو محفوظ کیا. سبحان اللہ. 12 حجابات نورانیہ. فقیر یہاں سے استنباط کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا ہے زبان حال سے، پروردگار اپنے محبوب کے نور کو 12 حجابات میں کیوں رکھا؟ کم کر دیتا، زیادہ کر دیتا، 12 کا عدد کیوں انتخاب کیا؟ تو آواز قدرت آئے گی، قاضی خاموش. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میں پہلے دن ہی سے اس بات کی طرف محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ نور مصطفیٰ کے امین جو ہوں گے ان کی تعداد 12 ہی ہوگی. ان کی تعداد 12 ہی ہوگی. اور پھر آپ نے ان حجابات کا تذکرہ کیا. فرمایا پہلا حجاب حجاب قدرت، دوسرا حجاب حجاب عظمت، تیسرا حجاب حجاب منت، چوتھا حجاب حجاب رحمت، پانچواں حجاب حجاب سعادت، چھٹا حجاب حجاب کرامت، ساتواں حجاب حجاب منزلت، آٹھواں حجاب حجاب ہدایت، نواں حجاب حجاب نبوت، 10واں حجاب حجاب رفعت، 11واں حجاب حجاب حیبت اور 12واں حجاب حجاب شفاعت. صلوات پڑھیں آپ بابا سے پڑھیں. فقیر آپ کو اس بات کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے 12 حجابات ذہن میں رہیں لیکن پہلا اور آخری بھولنے نہ پائیں. توجہ، 12 ذہن میں رہیں لیکن پہلا اور آخری فراموش نہ کریں. پہلا حجاب حجاب قدرت ہے اور آخری حجاب حجاب شفاعت ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ 12 ذہن میں رہیں لیکن نہ پہلا حجاب فراموش کریں نہ آخری حجاب. ان 2 حجابات کو ضرور ذہن نشین کریں. پہلا حجاب حجاب قدرت ہے اور آخری حجاب حجاب شفاعت ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ سید الانبیاء میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جانشینوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 12 ہوگی. اور پھر سوال کیا ان کا کوئی تعارف ہو جائے تو آپ نے اختصار سے کام لیتے ہوئے فرمایا اولہم علی وآخرہم مہدی. ان میں سے پہلے کو علی کہتے ہیں، آخری کو مہدی کہتے ہیں. اسی لیے فقیر کہہ رہا ہے 12 کو ذہن نشین کیجئے لیکن پہلے کو بھی یاد رکھیے، آخری کو بھی فراموش نہ کیجئے. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. حجاب قدرت میں نور مصطفیٰ نے تسبیح کی. توجہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. فقیر کو خیرات دے دیجئے. نماز، قیام،
رکوع، سجدہ، نیت، تکبیرۃ الاحرام، سورہ الحم، کوئی اور سورہ مبارکہ، پھر رکوع، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کی صدا، پھر سجدہ. جب یہ ساری منزلیں انسان طے کرتے ہوئے اپنی جبیں خاک پہ رکھتا ہے، اس وقت اسے اجازت دی جاتی ہے کہ اب کہہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آج کے بعد نمازی ساتھی جب نماز میں سجدے میں یہ تسبیح کریں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو وہ قدرت خدا کے حجاب سے جڑ جائیں گے کہ جس حجاب قدرت میں سید الانبیاء 12,000 سال برابر میں کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. صلی علی محمد وآل محمد. اور آخری حجاب، حجاب شفاعت. حجاب شفاعت میں اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو 1000 برس رکھا. 1000 برس. اور یہاں نور مصطفیٰ نے تسبیح کی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بندہ خدا قیام کرتا ہے. نیت، تکبیرۃ الاحرام، سورہ حمد، کوئی اور سورہ. اب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ابھی تک کھڑا ہوں. اپنے آپ کو توڑ دیتا ہے اور اتنا توڑتا ہے اور اتنا جھکتا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں پہ لگ جاتے ہیں. جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اس وقت اسے اجازت دی جاتی ہے کہ اب کہہ دے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. معلوم ہوا جب تک کوئی اپنے آپ کو توڑے نہیں اس وقت تک سید الانبیاء کی تسبیح سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی صدا بلند کرنے کا حق نہیں پہنچتا. بس اسی آخری مرحلے سے ایک منزل طے کروانا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے المواعظ، طبع نجف اشرف، صفحہ نمبر 129. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں وہ شمس کی سی صورت لیے ہوئے وما ینطق عن الہوا کی زبان وہی ترجمان سے انسان کی خلقت کا بیان دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انسان کی خلقت میں سب سے پہلے اس کا میٹیریل ہے. انسان اپنے میٹیریل پہ نگاہ رکھ. بار بار خدا نے قرآن مجید میں انسان کو متوجہ کیا اس طرف کہ انسان اپنے میٹیریل پہ غور کر. میٹیریل کیسا ہے تیرا؟ بس اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر تو اسے اپنے لباس پہ دیکھے تو کراہت محسوس کرے. ہدایتاً دعوت دے رہا ہوں. لباس پہ دیکھے تو کراہت محسوس کرے. ایسے میٹیریل سے جو ایسی خوبصورت صورتیں خلق کرے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اعلان کرے اور کہہ دے فتبارک اللہ احسن الخالقین. انتہائی اختصار سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. خلقت انسانیہ کا بیان، میٹیریل، شکم مادر میں مراحل سید الانبیاء بیان کیے جا رہے ہیں. پھر اس دنیا میں انسان کا خلق ہونا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت، قبر تک کی منزلوں کو بیان کیے دیتے ہیں. اس محفل نورانی میں ایک عظیم صحابی جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا حالنا. توجہ، اے اللہ کے رسول یہ جو کچھ آپ نے بیان دیا ہے یہ تو ہماری حالت ہے. توجہ، حدیث کے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، حوالہ دے چکا ہوں. یا رسول اللہ ھذا حالنا،
یہ تو ہماری حالت ہے. کیف حالک وحال الاوصیاء بعدک فی الولادہ. اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ نے ہماری حالت بیان کی ہے. آپ کی اور آپ کے بعد آنے والے آپ کے اوصیاء کی ولادت کی کیفیت کیا ہوتی ہے پروگرام سنا دو. صلوات پڑھیے باواز بلند. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے ہی حضرت جابر نے سوال کیا، رسول اللہ فوراً خاموش ہو گئے. اہل علم دوست تشریف فرما ہیں، فا کا فرق جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جہاں فا آتا ہے وہاں فوریت ہوتی ہے. فسکت، آپ خاموش ہو گئے. ثم قال، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرمایا. آپ نے قیامت تک اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا اپنے عمل سے کہ جب تمہاری خلقت کا بیان ہو رہا ہو اس میں ہماری خلقت کو ملانا بھی درست نہیں. اگر خلقت تمہاری کا بیان ہو اور ذکر ہماری خلقت کا ہونے لگے تو پہلے وقفہ دیا کرو تاکہ پتہ چلے ان کی خلقت کا بیان اور ہے، ان کی خلقت کا بیان اور ہے. توجہ یا اللہ، ثم قال. برادران محترم، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرمایا، یا جابرو لقد سالت عن امر جسیم لا يحتملہ الا ذو حظ عظیم. اے جابر، تو نے بہت بڑا سوال کر ڈالا ہے. اس سوال کا جواب ہر شخص تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس سوال کا جواب تو بس اسے توجہ، اس سوال کا جواب تو بس اسے ہی نصیب ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم کی خیرات وافر مل چکی ہو. آخر تک بیٹھے ہوئے بزرگ و جوان تمام دوست و احباب کو ایک مرتبہ دعوت دیتا ہوں کہ اس طرح سے باواز بلند صلوات پڑھیں کہ پتہ چلے کہ ہم سب کو خدا کے فضل و کرم کی وہ خیرات مل چکی ہے جس میں میلاد مصطفیٰ کا بیان سنا جا سکتا ہے. حجاب شفاعت، 12واں حجاب، تسبیح سبحان ربی العظیم و بحمدہ. توجہ ہے نا؟ تو بس میرے محترم دوستو، یہ منظر پس منظر ذہن میں رہے. اب نبی کریم نے فرمایا، سن جابر، ان الانبیاء والاوصیاء مخلوقون من نور اللہ نہیں فرمایا. توجہ، سبحان ربی العظیم ذہن میں رہے، اپنی رکوع کی کیفیت ذہن میں رہے. فرمایا ان الانبیاء والاوصیاء مخلوقون من نور اللہ نہیں کہا، مخلوقون من نور عظمت اللہ. انبیاء و اوصیاء اللہ کے نور عظمت سے خلق ہوئے ہیں. مخلوقون من نور عظمت اللہ. اللہ اکبر. اب اس نور نے سفر کرنا شروع کیا. کبھی لو پہ چمکا، کبھی عرش کی پیشانی کی زینت بنا، اور پھر یہ میلاد مصطفیٰ بزبان مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس،
اور جب یہ نور حضرت ابراہیم تک پہنچا تو حضرت ابراہیم سے رہا نہ گیا اور صدا دے دی. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ 129 صدا دی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. سورہ بقرہ آیہ 129. پکار اٹھے، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے. رسول کیسا ہو؟ توجہ، رسول کیسا ہو جو تیری آیات کی تلاوت کرے، رسول کیسا ہو جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بس یہ دعا حضرت ابراہیم بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے صدا دے رہے تھے، اور آپ کی دعا پر حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے تھے. خداوند متعال نے باپ کی دعا کو قبول کیا اور اسماعیل کو آمین کہنے پر اس رسول کو نسل اسماعیل میں رکھ دیا. یہ میرے پاس تفسیر کمی ہے، مذہب اہل بیت کے 3 صدی ہجری کے عظیم مفسر قرآن ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی اپنی شرح آفاق تفسیر قمی کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 71 پر سید الانبیاء کا یہ فرمان تحریر کرتے ہیں کہ اس بات پر آپ اپنی نعت خوانی خود کیا کرتے تھے، انا دعوتو ابی ابراہیم، لوگو میں تو وہ ہوں کہ جس کی تشریف آوری کی دعا اس کا جد ابراہیم مانگ رہا تھا. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. ہے توجہ، انتہائی اختصار سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. پھر یہ نور سفر کرتا ہوا من صلبن الى صلبن، لفظ موجود ہیں، یہاں تک کہ یہ نور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہم السلام تک پہنچا. توجہ، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ہستیاں نازل ہوتی ہیں؟ کیا یہ ہستیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ توجہ، امیر المومنین نہ نزول کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہ ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ میلاد کا لفظ استعمال کر کے بتاتے ہیں اگر علی والے ہو تو پھر دنیا والوں کو بتاؤ میلاد مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، میلاد مرتضیٰ بھی ہوتی ہے. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نور صلبوں میں بھی رہا، یہ نور رحموں میں بھی رہا، لیکن اس نور کے لیے فقط صلب کا لفظ استعمال کرنا کافی نہیں، فقط رحم کا لفظ استعمال کرنا کافی نہیں. آپ میں سے جو دوست احباب ہر شب جمعہ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کہ جو تعلیم دی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے توجہ، تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سینہ خانہ میں آ کر کربلا کی طرف رخ کر کے زیارت وارثہ پڑھے. 1,24,000 انبیاء اس سے مصافحہ کر کے بتائیں گے کہ زیارت پڑھنے والے تیری شان کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے. اس زیارت کی لفظ ہیں، اہل علم دوست تائید کریں گے، آپ ماشاءاللہ موفق ہیں، اس میں یہ لفظ ہیں زیارت پڑھنے والا زائر امام حسین گواہی دیتا ہے اشہد انکا
کنتا نورن، لفظیں دیکھ لے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نور تھے، کنتا نورن فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، میں گواہی دیتا ہوں آپ نور تھے، لیکن صرف صلبوں میں نہیں، صرف رحموں میں نہیں، بلکہ بیان دیتے ہوئے معصوم نے اس طرح متوجہ کیا کہ جب اس نور کی تشریف آوری کا تذکرہ ہو تو ذکر کرنا پڑے صلب کا، تو کہا کرو پاکیزہ صلب، کہا کرو پاکیزہ رحم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اس قدر پاکیزگی سے ہے کہ ان کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہوئے خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اسلاف بھی پاک، ارحام بھی پاک، سبحان اللہ۔ اور پھر آ گیا وہ وقت جب نور مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر اب بیان مادر سید الانبیاء سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ خاتون صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، توجہ، ان کا بیان ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب میرے صدف اطہر سے اس نور کی آمد کا وقت آیا تو میں نے اپنی اماں جان سے کہا امی میں حجرے میں جاتی ہوں، کچھ سکون لینا چاہتی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے میں حجرے میں گئی، حجرے کا دروازہ اندر سے میں نے بند کر لیا۔ توجہ، جب میں نے دروازہ بند کیا تو تھوڑی ہی دیر میں قبر منور ہو گیا، قبر منور ہو گیا، اور میں نے دیکھا 4 باعظمت بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تم کون ہو؟ کہا میں ہاجرہ ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا میں خاہر موسیٰ ام کلثوم ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا میں مادر عیسیٰ مریم ہوں۔ لیکن آج ہم اپنے ان مقامات کے ساتھ اس مقام پر اس لیے حاضر ہوئی ہیں کہ ہمارے مقام کو مزید 4 چاند لگ جائیں۔ بی بی پوچھتی ہیں وہ کیسے؟ تو کہا آج ہم محمد رسول اللہ کے نور کی اس دنیا میں آمد پر داعیہ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آئی ہیں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلی علی توجہ، محمد وآل محمد۔ توجہ سبحان سے اللہ، سبحان اللہ۔ صورتحال بی بی فرماتی ہیں اس کے بعد مجھ پہ کشی طاری ہو گئی۔ عظیم دعوت دے رہا ہوں، آج کی اس محفل کی فقیر کی نیاز ہے یہ، اگر اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی، اگر نورانی دلوں میں اتر گئی۔ بی بی مادر سید الانبیاء فرماتی ہیں مجھے غشی آ گئی، اور جب غشی سے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا میرے پہلو میں ایک نور مجسم تھا جس کا سر سجدے میں تھا، انگشت شہادت اٹھی ہوئی تھی، زبان متحرک تھی، اور اعلان ہو رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اجازت چاہتے ہوئے نتیجہ دینا چاہتا ہوں، توجہ دوست صاحبہ، پاک اسلاف، پاکیزہ ارحام تک ہم نے سفر کیا، لیکن یہ جو کیفیت خاصہ ہے، اس کیفیت خاص کو خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ توجہ، خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کیفیت خاص کو ان کی مادر گرامی کو بھی آگاہ کرے۔ جس خدا کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ
کہ ان کی مادر گرامی بھی اس کیفیت سے آگاہ ہو. اس خدا کی غیرت یہ کہاں گوارا کرتی ہے کہ تو اور میں اٹھیں اور منہ کھولے چلے جائیں کہ یہ کیفیت وہ کیفیت. دامن وقت گنجائش ساتھ نہیں دے رہی. بس اتنا عرض کرتا ہوں. آپ تشریف لا چکے ہیں اور اب نام کا وقت آ گیا کہ نام نامی کیا ہو. آواز قدرت آئی. میں اپنے محبوب کا نام خود ہی رکھے دیتا ہوں. میں محمود ہوں. میں اپنے محبوب کو محمد بنائے دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک کے اس بابرکت و نورانی نام کو 4 مرتبہ بیان کیا ہے. بس اسی پہ گفتگو کو تمام کیے دیتا ہوں. یہی سماعت کر لیجئے. زندگی رہی تو پھر 18 ربیع الاول آپ بھی اور ہم بھی اور پھر سلسلہ میلاد جاری و ساری. ہم سب اپنی اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومن مسلمان بھائیوں کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے دیتے ہیں. 4 مقامات پر اس نام نامی کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا. پہلا بیان سورہ مبارکہ آل عمران آیہ مبارکہ 144. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. میرا محبوب محمد تو بس رسول ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں. دوسرا مقام سورہ احزاب آیہ مبارکہ 40. ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کر چکا ہوں. صدا بلند ہوتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور تیسرا مقام 114 سورتوں میں خدا نے اس سورت کا انتخاب کیا جس سورت کا نام بھی سورہ محمد تھا. توجہ. اور سورہ محمد میں تیسری مرتبہ سید الانبیاء کا نامی بیان ہو رہا ہے. سورہ محمد دوسری آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد. اور اس پر بھی ایمان لائے جو کچھ ہم نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. جب یہ منزل آئے تو معاشرتی مسئلہ حل کیے دیتا ہوں. آج ایک فرد اپنی جگہ پریشان, حالات کی خرابی کا بیان, ایک فیملی اپنی جگہ ڈسٹرب, ایک معاشرہ اپنی جگہ ڈسٹرب, صورتحال بدتر سے بدتر. جہاں بھی مل بیٹھتے ہیں دو دوست, صورتحال کی خرابی کا تذکرہ. خدا فرماتا ہے, زبان حال سے عرض کر رہا ہوں, میرے محبوب کی محفل سجانے والوں, ہم تمہاری اس شکایت کو دور کیے دیتے ہیں اپنے محبوب کے صدقے میں. چاہتے ہو کہ تمہارے حالات بہتر ہو جائیں؟ ہے توجہ. چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں. تو تیسرے مقام پر سورہ مبارکہ محمد میں ذکر محمد رسول اللہ کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والے کلام برحق پر بھی ایمان لے آئے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں سے درگزر کر دیا جائے گا.
ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ دوستو، محفل میلاد میں تشریف لانے والوں، شان مصطفیٰ کی خیرات یہ ہے، مقام مصطفیٰ کی خیرات یہ ہے کہ اگر کوئی عاشق بن کے آ جائے، خلوص دل سے آ جائے، اس ذکر پاک میں شریک ہو جائے، تو وہاں پھر قوم و قبیلہ نہیں دیکھا جاتا۔ توجہ، وہاں پر تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل میں عشق کتنا ہے، میرے محبوب کے ساتھ محبت کتنی ہے، بس آ جا، پھر تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورہ مبارک فرقان ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، زبان حال سے عرض کر رہا ہوں، قاضی اتنے نیاز نہ دے بلکہ ان کو بتا دے کہ جو میرے محبوب کی محفل سجاتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو کس قدر معاف کرتے ہیں۔ سورہ مبارک فرقان، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، الا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو آ جائے، پلٹ آئے، تابہ یہ تو وہ پلٹنا، جو پلٹ آئے، آ جائے اور پھر تجدید ایمان کرے اور پھر نیک کام کرنے کا پابند بن جائے، تو ان کو بتا دے کہ ان کا کریم پروردگار، ان کا مہربان پروردگار، ان کا رؤوف رحیم پروردگار ان کے گناہوں کو پھر معاف نہیں کرتا، پھر ان گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، پھر ان گناہوں کو کاٹتا نہیں ہے توجہ، پریشان نہیں ہونا۔ الا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو ان تین صورتوں میں آ جائے تو پھر اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے گناہ مٹائے نہیں جاتے، اس کے گناہوں کو کاٹ نہیں دیا جاتا۔ پروردگار پھر ان کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، ان کو بتا دے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو مٹاتے نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر بتاتے ہیں۔ کرم ہو تو ایسا۔ بس آخری مصرع اور دعا، چوتھا مقام، توجہ، چوتھا مقام جہاں پر پروردگار نے اپنے محبوب پاک کا نام لیا، وہ سورہ مبارکہ فتح ہے، آیہ مبارکہ 29 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں ذہن نشین کرو۔ سورہ فتح 29ویں آیت، ارشاد ربانی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بات رکی نہیں، بیان جاری ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ توجہ، محمد الرسول اللہ کے جو ساتھی ہیں، مذہب اہل بیت کے ادنیٰ خادم ہونے کے ناطے سے حسینی فقیر امت مسلمہ کے ہر فرد کو جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے دعوت دیتا ہے کہ خداوند متعال نے یہاں پر نام نہیں لیے، آخری بیان، آخری مرحلے میں نام نہیں لیے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ فلاں 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 نہیں، بلکہ کہا صفات۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محمد صرف پہلی صدی ہجری کے لیے نہیں ہے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے۔ نام لے لیں گے تو محدود ہو جائیں گے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں صفات، یہ صفات ان میں پائی جائیں تو وہ محمد کے ساتھی، دوسری صدی والوں میں پائے جائیں تو وہ محمد کے ساتھی، اور آج تم میں پائے جائیں تو تم محمد رسول اللہ کے ساتھی۔ وہ صفات چار ہیں، اشداء علی الکفار۔ اگر تم محمد رسول اللہ کی معیت میں آنا چاہتے ہو تو پھر
اپنی توپوں کا رخ بدلو. توجہ دعوت تمام کر رہا ہوں. اپنی توپوں کا رخ بدلو. مومن مسلمانوں کی طرف نہیں. اشداء علی الکفار. توجہ. رحماء بینہم. آپس میں مہربان. توجہ. آپس میں مہربان. آج امت مسلمہ پہ یہ کڑا وقت کیوں آیا؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی معیت کے لیے جو خدا نے صفات رکھی تھی، اس امت نے ان صفات سے روگردانی کی ہے. بس پیغام دے رہا ہوں، تمام ہو گئی بات. آج بھی اگر امت سید الانبیاء سر بلند ہونا چاہتی ہے تو اس کو اپنے اندر سب سے پہلے یہ صفت پیدا کرنی ہوگی کہ اسے کافروں کے لیے سخت ہونا ہوگا. دوسری صفت آپس میں مہربان ہونا ہوگا. دیکھنے والے کہ ان کی طرف دیکھیں تو رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں، سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں، اللہ کا فضل و کرم تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں، اور پھر نظریں جائیں تو ان کے چہروں پہ سجدوں کے آثار نظر آ جائیں. ان کی ان صفات کو دیکھ کر کہنے والے کہہ اٹھیں کہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے کا حق تو یہ ادا کر رہا ہے، حق تو یہ ادا کر رہا ہے، حق تو یہ ادا کر رہا ہے. آئیے اسی کے ساتھ ہی فقیر آج کی محفل میلاد کو اپنے اختتام پہ پہنچاتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے جشن کا ماحول بناتے ہوئے اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنے کا عہد کیجئے. یہ میری نیاز ہے. آپ کو بتائے دیتا ہوں، میں حسینی فقیر ہوں. توجہ. نیاز گفتگو تمام ہو رہی ہے. نیاز، میری نیاز بانی مجلس کی جیب میں نہیں ہوتی. توجہ. آپ کی جیبوں میں بھی نہیں ہے. میں چندہ اکٹھا کرنے والا بھی نہیں ہوں. توجہ. میں حسینی فقیر ہوں اور اس عظیم پر برکت نورانی محفل میں اپنا امامہ اتار کر اسے کشکول بنا کر امت مسلمہ کے ہر فرد کے سامنے لے جا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ حسینی فقیر کے اس کشکول میں 4 صفات کی نیاز ڈال دیجئے تاکہ امت مصطفیٰ سربلند ہو جائے. پہلا وعدہ کہ آج کے بعد ہماری سختیاں کفار کے لیے ہوں گی، مہربانیاں اپنوں کے لیے ہوں گی. اس کے فضل و کرم کو تلاش کرتے ہوئے رکوع و سجدے ہوں گے، چہروں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے. یہ خیرات دیتے ہوئے فقیر کو سیرت و کردار کی نیاز کے ساتھ محفل کو گلے گلزار بنائیے اور وہ نعرہ لگائے جو ان 4 صفات کو اپنانے کا وعدہ کرتا ہے. اور دے دے نیاز، لگا دے نعرہ، نعرہ تکبیر. نہیں، محفل کو گرمانے کے لیے نہیں، مجھے داد دینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اندر پاکیزہ سیرت پیدا کرنے کے لیے، مضبوط کردار پیدا کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے ساتھی بننے کے لیے صدا بلند کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہر قسم کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے عشق رسول میں جھوم کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نشہ ولایت میں مخمور لگا دیجئے. نعرہ حیدری، 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 حیدری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کو سدا سلامت رکھے.